بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی سنہری باتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ دور نبوت سے پہلے کی مومن عورتیں کیسی تھیں، ان کی مومن عورتوں کے کرامات کیا تھے۔ تو ان میں سے میں آپ کو آج ایک قصہ سناؤں گی۔ وہ عورت جس نے اپنی عزت کو محفوظ رکھا، عصمت کو داغدار نہیں ہونے دیا، عفت کو گدلا نہیں ہونے دیا، اپنے آبرو کو اس طرح سنبھال کر رکھا جس طرح کوئی مالدار اپنے مرجان اور یاقوت ڈاکو اور چوروں سے محفوظ کر کے رکھتا ہے۔ وہ عورت اللہ کی ولی ہے۔ اللہ کریم کے ہاں ایک بزرگ عورت کا مقام رکھتی ہے۔ میری بہنوں، میں جس عورت کا ذکر کرنے لگی ہوں، یہ عورت اس عظیم انسان کی بیوی ہے جسے اللہ نے اپنا خلیل کہا ہے۔ خلیل گہرے اور جگری دوست کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے اس دوست کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جب عراق کی سرزمین سے نمرود کے ہاتھوں ستائے ہوئے نکلے اور دیس سے پردیس ہو کر فلسطین کی طرف چلے تو ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی۔ آپ کی اس بیوی کا نام سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ دونوں میاں بیوی اپنا ایمان بچا کر مہاجر بنے، سفر کرتے چلے جا رہے تھے۔ راستے میں مصر کا ملک تھا۔ جب مصر میں داخل ہوئے تو وہاں کے بادشاہ کو خبر ہوئی کہ ایک شخص ہمارے ملک میں داخل ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کی نوجوان بیوی بھی ہے اور وہ بے حد خوبصورت ہے۔ بادشاہ کی عادت سو تھی کہ اس کے ملک میں نئے آنے والے کے ساتھ اگر کوئی عورت خوبصورت ہوتی تو بادشاہ اس عورت کو پسند کر لیتا اور اپنے پاس رکھ لیتا۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنے کا ارادہ کیا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کے مطابق بادشاہ کے کارندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے بادشاہ کا پیغام دیا کہ وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ کے پاس بھیجیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پردیسی تھے، اجنبی تھے، غریب الدیار اور مسافر تھے۔ وہ کیا کر سکتے تھے؟ بے بس تھے، لیکن اللہ کے موحد بندے تھے۔ انہیں یہ یقین تھا کہ جس اللہ کی توحید کے لیے وہ آگ میں کود کے اور اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، وہ اللہ اپنے بندے کی عزت کا بھی ضرور پاس کرے گا۔ چنانچہ بے بس مسافر نے اپنی بیوی کو بادشاہ کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو محل میں پہنچا دیا گیا۔ بادشاہ ان کے حسن کے بارے میں اپنے کارندوں سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس کی نیت جو پہلے ہی خراب تھی کہ وہ اب اس کا ارادہ اور زیادہ برا ہو گیا۔ چنانچہ وہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہونے لگا تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑی ہوئی، وضو کرنے لگی اور انہوں نے نماز شروع کر دی۔ وہ اپنے اللہ کے حضور کھڑی ہوگی۔ محسوس ہوتا کہ بادشاہ یہ منظر دیکھتا رہا اور یہ سوچ کر انتظار کرتا رہا کہ یہ خاتون اپنی عبادت سے فارغ ہوگی تو پھر اس کی طرف بڑھوں گا۔ ادھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کریم سے باتیں کر رہی تھی۔ جو کوئی بھی اپنے رب کے حضور نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب سے اپنی مشکل کے بارے میں جو بات کی، اللہ کی قسم باکمال تھی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، اگر میں تجھ پر ایمان لائی ہوں، تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، اپنے خاوند کو چھوڑ کر میں نے اپنی عزت و عصمت کو کبھی داغدار نہیں ہونے دیا، تو پھر اے میرے مولا اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ ہونے دے۔ اللہ حضرت سارہ مشکل میں ہے، اس عزت کو بچانے کی مشکل اور اس مشکل میں فریاد گناہ ہے اور اپنے مولا کریم سے اور مشکل سے نکلنے کے لیے اپنے اللہ کے ہاں کسی کا واسطہ نہیں ڈالتی، کوئی وسیلہ نہیں ڈھونڈتی، بلکہ وسیلہ ڈھونڈا تو اللہ کی عبادت کا۔ نماز پڑھتی ہوں اور نماز میں اپنے عمل کا وسیلہ ڈالتی ہیں۔ اللہ کی ولیاں عورت ایمان کے بعد اپنے جس عمل کا وسیلہ اپنے رب کی حضور ڈالتی ہیں وہ اپنی پاک دامنی کا وسیلہ ہے۔ اللہ اکبر! پاک دامنی کتنی بڑی چیز ہے، کتنا اعلیٰ عمل ہے، یہ کس قدر خوبصورت نگینہ ہے جسے حضرت سارہ نے سنبھال کے رکھا ہے۔ یہ کیسا خوبصورت یا قوت جس پر حضرت سارہ نے خراش تک نہیں آنے دی۔ یہ کیسا چمکدار ہیرا ہے جس پر اللہ کے خلیل کی بیوی نے گرد بھی نہیں پڑنے دی۔ اللہ اکبر! یہ کتنا بڑا اور عالی شان عمل ہے۔ عزت کی حفاظت واقعی بہت بڑا عمل ہے۔ اس کے بڑا اور عالی شان ہونے پر یہی دلیل کافی ہے کہ اللہ کی بندی نے اس عمل کو اللہ کے دربار میں بطور واسطہ پیش کیا ہے اور مدعا یہ ہے کہ عزت بچ جائے۔
آفت میں مشکل میں ہے اور دعا کی ہے کہ اے اللہ اس مشکل سے نکال دے کہ تو ہی مشکل کشا ہے۔ واہ واہ! اے مسلمان کی روحانی اماں، تیرے سچے عمل کی لاج عرش والے لاجپال نے ایسی رکھی کہ کمال کر دیا۔ بے شک آپ کا مقام بہت اونچا ہے کیونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، لیکن آپ نے اللہ کے حضور واسطہ اپنے خاوند کا نہیں ڈالا، باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے گہرے دوست تھے۔ آپ نے واسطہ ڈالا تو اپنے عمل کا ڈالا۔ آپ کو ولایت ملی تو اپنے عمل سے ملی، کسی دوسرے کے مقام و مرتبے اور کسی دوسرے کے نیک عمل سے ولایت نہیں ملی بلکہ اپنے ہی عمل سے ملی، اور آپ کا یہ کردار قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے نمونہ بن گیا ہے کہ مقام ملے گا تو اپنے عمل سے ملے گا۔ اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد عورت کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ ولایت کی بلندیوں تک پہنچانے والا ہے، اور وہ عزت و آبرو کی حفاظت کا عمل ہے۔ میری بہنوں، ہم سب کی روحانی ماں اللہ کی ایسی ولیوں اور دوست تھی کہ اللہ نے ان کی فریاد کو فوراً سنا، اور پھر اگلا منظر کیسے سامنے آیا آئیے ملاحظہ کیجیے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ختم کر لی، اپنے رب سے فریاد کر لی تو بادشاہ نے اپنے تخت سے اٹھا اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھنے لگا، اور جب قدرے قریب آیا تو بے ہوش ہو کر درام سے محل کے فرش پر گر پڑا۔ اس کے منہ سے اس طرح کی آوازیں آ رہی تھی جیسے موٹے کٹے کو ذبح کیا جائے تو گڑڑ گڑڑ کی آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بادشاہ کا بھی یہی حال تھا، منہ سے جاگ بہنا شروع ہو گئی تھی، اب اس کے پاؤں بھی زمین سے رگڑے کھانے لگے تھے، ٹانگیں چل رہی تھی، وہ تڑپ رہا تھا، صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ اللہ کی گرفت میں ہے، یہ حضرت سارہ کو اپنی گرفت میں لینا چاہتا، لیکن اللہ نے ایسا گرفت میں لیا کہ بے یاد آ گئی۔ لوگوں، جب کہ اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ حضرت سارہ کے لیے مولا کریم ایسے بن گئے کہ حضرت سارہ جو کہتی جاتی تھی عرش والا رب اسی طرح کرتا جاتا تھا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ کو خیال آیا کہ اگر یہ بادشاہ اسی طرح مر گیا تو پھر کیا ہوگا، کیا اس کے قتل کا الزام مجھ پر ہی نہ لگ جائے۔ چنانچہ یہ خیال آتے ہی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کی حضور یاد کرتی ہیں، مولا کریم اگر یہ مر گیا تو یہ کہا جائے گا کہ اس عورت نے بادشاہ کو مار دیا ہے۔ اللہ نے اپنی بندی کے خدشے کے مطابق ان کی خواہش کو پورا کر دیا اور بادشاہ کو ٹھیک کر دیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ درمیان میں کتنا وقفہ پڑا، یہ معاملہ چند منٹ کا تھا یا چند گھنٹوں کا تھا یا ایک آدھ دن کا تھا۔ بہرحال بادشاہ کے ساتھ جو ہوا وہ اس سے بلا کر دوبارہ پہلے والی حرکت کرنے کا سوچنے لگا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دوبارہ دیکھا کہ بادشاہ کو عقل نہیں آئی بلکہ اب پھر سرکشی پر ایماد آیا تو دوبارہ پہلے والا عمل دہرایا، وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ کے ہاں پہلے والی دعا کی۔ نماز سے فارغ ہوئی تو بادشاہ آگے بڑھا اور دوسری بار پھر نیچے گرا اور پہلے والی حالت سے دوچار ہو گیا۔ حضرت سارہ نے دوبارہ اپنے رب سے وہی التجا کی کہ اے اللہ اگر یہ مر گیا تو الزام اس کے مرنے کا تیری بندی پر آئے گا۔ اللہ کریم نے بادشاہ کا دوبارہ ٹھیک کر دیا۔ گویا اللہ کریم کہہ رہے تھے کہ میری بندی تو جس طرح کہتی جائے گی ہم اسی طرح کرتے جائیں گے۔ قرین کرام، بادشاہ نے اب دربار لگایا اور اپنے کارندوں کو کہنے لگا کہ یہ عورت جو تم میرے پاس لائے یہ جنات میں سے کوئی جن عورت تھی جس کو تم میرے پاس لائے، اب اس کے خاوند ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جاؤ۔ محسوس ہوتا کہ وہ کارندے جانے لگے تو بادشاہ نے انہیں کہا کہ ٹھہرو، یہ لڑکی ہے، اس کا نام ہاجرہ ہے، اسے خاتون کے سپرد کر دو کہ وہ اسے ساتھ لے جائے۔ اللہ حضرت سارہ کی کرامت دیکھی کہ وہ بادشاہ جو حضرت سارہ کے حسن میں دل گرفتہ ہو کر انہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، وہ اپنی لڑکی خادمہ بنا کر حضرت سارہ رضی اللہ کے سپرد کر رہا تھا۔ حضرت سارہ ہاجرہ کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ یقیناً ہوش ہوئے ہوں گے کہ اللہ نے کرم کیا، حضرت سارہ آ گئی مگر حیران بھی ہو گئے کہ یہ ایک اور لڑکی بھی اس کے ساتھ ہے۔ حضرت سارہ نے اللہ کے خلیل کی حیرانی کو فوراً دور خوشی اور مسرت میں یہ کہہ کر تبدیل کیا، جناب نے محسوس نہیں کیا کہ اللہ نے کافر کو اوندے منہ پٹک کے رکھ دیا اور خدمت کے لیے یہ لڑکی بھی عطا کر دی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، کامنٹ، شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔